درود پاک باواز الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا چونکہ بقرہ عید کی آمد ہے، اس حوالے سے میں چند مسائل قربانی کی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ قربانی لفظ ہے ایک، قربانی ماں باپ کہتے ہیں بچوں ہم نے تمہارے لیے بڑی قربانیاں دی، استاذ کہتا ہے کہ میں نے بڑی قربانی دے کے تمہیں پڑھایا ہے۔ اذ قربا قربان، قربانی اضحیٰ، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مدینہ پاک کی گلیوں میں اعلان کروایا، جب قربانی کو واجب فرمایا، چونکہ نئی نئی چیز کوئی بھی اگر مارکیٹ میں متعارف کرائی جائے تو پہلے بطور ٹرائل کے وہ کمپنی وہ ادارہ پہلے وہ خود فری میں دیتی ہے نا، پہلے فری میں وہ چیز دی جاتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے خود قربانیاں تقسیم فرمائی، قربانی کے جانور تقسیم کیے کہ یہ تم ذبح کرو، پھر اس کے بعد ہر سال رسول اللہ قربانی فرماتے تھے۔ اور قربانی جتنے بندے قربانی کرتے ہیں یہ قربانی نہیں کرتے، جتنے بندے قربانی کرتے ہیں یہ قربانی نہیں کرتے، بلکہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے ذبح عظیم کا فدیہ دیا۔ ذبح عظیم سے دو چیزیں مراد ہیں، ایک تو جنت سے جو مینڈا آیا جناب اسماعیل کی جگہ پر ذبح کیا گیا وہ بہت عظمت والا تھا، اسے ذبح عظیم کا۔ دوسرا مطلب ہے ذبح عظیم کا کہ یہ جو لاکھوں کی تعداد میں ہر سال قربانی ہو رہی ہے یہ ذبح عظیم ہے۔ اور اگر یہ دوسرا معنی مراد لیا جائے کہ ذبح عظیم یہ ہے تو پھر اللہ کہتا ہے وَفَدَيْنَاهُ، اللہ نے کہا یہ میں نے فدیہ دیا ہے، وَفَدَيْنَاهُ ہم نے فدیہ دیا ہے، تو گویا قربانی اللہ ہی کر رہا ہے، بندے نہیں کر رہے، بندے تو صرف ذریعہ اور سبب ہے۔ وہ خوش نصیب ہے وہ بندہ جو اللہ تعالیٰ کے فعل کا سبب بن جائے، اللہ تعالیٰ کے کسی عمل کا سبب بن جائے۔ کہتے ہیں اللہ رازق ہے، جی اللہ رازق ہے، تو کوئی ایسا خوش نصیب بھی ہوتا ہے کہ رازق تو اللہ ہے، بندہ اللہ اس بندے کے ذریعے اپنے 10 بندوں 5 بندوں 20 بندوں تک رزق پہنچاتا ہے، رازق تو وہ ہے، ذریعہ یہ بن رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ذریعہ ہوتا ہے اس کو پھر اور زیادہ نوازتا ہے۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، کہتے ہیں یہ قربانی، یہ گوشت، یہ خون، یہ بوٹیاں، یہ جانور، یہ قربانی نہیں ہے۔ قربانی تو وہ جذبات ہیں جو حضرت ابراہیم کے، حضرت اسماعیل کے اور حضرت حاجرہ کے ہیں۔ جب شیطان نے آ کر حضرت حاجرہ کو کہا کہ مائی تیرا بیٹا تیرا شوہر ذبح کرنے کے لیے لے کے جا رہا ہے، تو مائی حاجرہ نے کہا کیوں ذبح کرے گا میرا شوہر میرے بیٹے کو، وہ تو بہت پیار کرتا ہے۔ اس نے کہا اللہ نے حکم دیا ہے، کہا اگر اللہ نے حکم دیا ہے تو پھر کوئی بات نہیں، اگر اللہ نے حکم دیا تو پھر کوئی بات نہیں۔ اس کا مطلب ہے جس کام کو حکم اللہ دے وہ خوشی سے کرنا چاہیے، وہ دوڑ دوڑ کے کرنا چاہیے، کہ حکم کس کا ہے؟ حضرت سیدہ حاجرہ کہتی ہیں کہ میرے اگر 100 اسماعیل بھی ہوتے، کتنے؟ یہ تو ایک ہے نا، اگر اللہ کا حکم ہے
تو 100 بیٹے بھی ہوتے تو ایک ایک کر کے میں قربان کر دیتی تاکہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے. سمجھ نہیں آتی کہ صرف قربانی اللہ کا حکم ہے، نماز اللہ کا حکم ہے، سچ اللہ کا حکم ہے، دیانتداری اللہ کا حکم ہے، امانت داری اللہ کا حکم ہے، شریعت اللہ کا حکم ہے، قرآن اللہ کا حکم ہے. جو بندہ اللہ کے حکم پر عمل کرتا ہے وہ کائنات کو خوش نصیب آدمی ہے، بہت خوش نصیب ہے جسے اللہ کے حکم پر عمل کرنے کا موقع مل جائے، توفیق مل جائے، سعادت مل جائے. شیطان وہاں سے ناکام ہو کر، نامراد ہو کر حضرت سیدنا اسماعیل کے پاس آیا جو اپنے باپ کے پیچھے پیچھے بھاگے جا رہے تھے. حضرت اسماعیل آگے آگے تھے، ابراہیم آگے تھے، اسماعیل پیچھے تھے. شیطان نے کہا ہے تمہیں پتہ ہے تمہارا باپ تمہیں ذبح کرنے کے لیے لے کے جا رہا ہے. کہ میرا باپ مجھ سے پیار کرتا مجھے کیوں ذبح کرے گا؟ کہا اللہ نے کہا ہے. کس نے کہا ہے؟ اللہ نے کہا ہے. کہا اللہ نے کہا تو میری ایک جان ہے 100 بھی ہوتی تو قربان کر دیتا. اب اللہ کے حکم کے بعد جو اللہ کا حکم آ جائے بڑی باریک بات ہے اور بڑی سیدھی بات ہے کہ جب اسماعیل کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا حکم آ جائے تو میں 100 جانیں قربان کروں، ہاجرہ کہتی ہیں 100 اسماعیل قربان کروں. کس کا حکم آ جائے؟ تو اگر ابھی انہوں نے پڑھا وہ آتے ہیں محفل میں، آتے ہیں، آتے ہی ہوں گے. اللہ اور اس کے رسول کی جو فعل کی نسبت ہے یہ کوئی چھوٹی بات ہے. اس لیے جو بندہ اندر سے، قلب سے، دل سے، نیت سے کوئی کام کرتا ہے اللہ اس کام کو قبول فرماتا ہے. جب پتہ ہو کہ میں مسجد میں جا رہا ہوں میرا اللہ دیکھ رہا ہے، میں وضو کر رہا ہوں میرا اللہ دیکھ رہا ہے، تو مڑ مڑ کے وضو نہیں کرے گا. میں نماز میں کھڑا ہونے لگا ہوں تو میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں رکوع کر رہا ہوں تو میرا اللہ مجھے، یہی تو بات ہے، یہی تو اصل میں یہی تو مسئلہ ہے کہ لوگوں کو نمازیں پڑھ رہے ہیں، قربانیاں کر رہے ہیں. قرآن عزیز نے ایک بڑی ایسی بات کی ہے، میں کہتا ہوں بہت باریک بات ہے. بغیر وضو کے نماز ہو جاتی ہے؟ ایک بندہ آئے اسے وضو نہ کرے اور سیدھا آگے اللہ اکبر کھڑا ہو جائے، اس کا اپنا نفس، اپنا ضمیر بھی اس بات کی اجازت نہیں دیتا یار میں نے پلیت ہی کھڑا ہو گیا ہوں، بغیر وضو کے ہی کھڑا ہو گیا ہوں، گندا ہی کھڑا ہو گیا ہوں. بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی. اسی طرح قربانی بھی تقوی کے بغیر نہیں ہوتی. قرآن کہہ رہا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین. قابیل کی قربانی رد ہو گئی، حابیل کی قبول ہو گئی. اس کو بڑا غصہ چڑھا، اس نے کہا میں تجھے قتل کر دوں گا. تیری قربانی قبول ہوگی، میری نہیں ہوئی، میں تجھے قتل کر دوں گا. انہوں نے کہا لڑنے کی، قتل کرنے کی ضرورت نہیں، اللہ قربانی نیکوں کی قبول کرتا ہے، متقیوں کی قبول کرتا ہے. تو جس بندے نے قربانی کرنی ہے نہ نماز پڑھے، نہ سچ بولے، نہ شریعت کے کسی حکم پر عمل کرے، نہ اللہ کے حکم کو سے پاس ہو، چاہے جتنا بڑا موٹا تازہ جانور لا کے ذبح کرے، وہ قرآن کہہ رہا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین. اللہ تعالیٰ تو قربانی صرف متقی کی قبول کرتا ہے، فاسق کی قربانی اللہ قبول ہے. قابیل کی قربانی رد ہوئی، نبی کا بیٹا تھا، ابو البشر کا بیٹا تھا، حضرت آدم کا پتر تھا سکا، حضرت سیدہ اما حوا کا بیٹا تھا، قریبی تھا، تھوڑا ہی عرصہ ہوا جنت سے آئے تھے. اس کی قربانی قبول نہیں ہوئی کہ اس کا کردار صحیح نہیں تھا، اس کا اخلاق صحیح نہیں تھا، اس کی نیت صحیح نہیں تھی. تو تیری قربانی نصاب قربانی ہے انما یتقبل اللہ من
متقین اللہ تعالیٰ قربانی کس کی قبول کرتا ہے؟ اچھا میں ایک بات آپ کو اور کرتا ہوں. اللہ کہتا ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. اللہ کو نہ تمہارے جانور کا خون پہنچتا ہے نہ اس کا گوشت پہنچتا ہے، اس کو تو کیا پہنچتا ہے؟ تقوی. ولیکن ینالہ التقوی، یہ وہی تقوی انما یتقبل اللہ من المتقین. اللہ تعالی ہر نیکی کو پسند نہیں کرتا. ایک نیکی میرے رب کی بارگاہ میں قبول ہو جائے وہ کائنات کا خوش نصیب آدمی ہے جس کی ایک نیکی قبول ہو گئی. کیونکہ جس کی ایک نیکی بھی قبول ہو گئی ہے وہ دوزخ میں جانے والا قبول ہو گئی ہے نا. حضرت سیدنا ابراہیم نے اپنے بیٹے سے ایک بات کی. کہا بیٹا میں نے انی ارا فی المنام، بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے انی اذبحک، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. نبی زادہ ہے اور خود بھی نبی کا بیٹا ہے اور خود بھی مستقبل کا نبی ہے. انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، غور کر ذرا تیری رائے کیا ہے. نبی زادے کو پتا تھا کہ نبی کا خواب وحی الہی ہوتا ہے. میرا تیرا خواب جو ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور جو نبی کا خواب ہے وہ وحی الہی ہوتا ہے. نبی کو یہ ادھر ادھر کے خواب نہیں آتے، یہ ہم لوگوں کے ادھر ادھر کے خواب آتے ہیں، انبیاء کو ایسے خواب نہیں آتے. اس نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر، اصل تو یہ چیز تھی ابا جی. یا ابت افعل ما تؤمر، افعل ما تؤمر، ابا جی جو آپ کو حکم دیا گیا وہ کر گزرے. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں. میں نے پچھلے سال شاید ایک ویڈیو دیکھی کہ ایک بکرا دمبا ٹائپ یہ ذبح کے لیے انہوں نے رکھا ہوا تھا، تو قربانی کا جانور ذبح کرنے لگے تو وہ جو بچہ تھا نا اس نے رو رو کے کہ میں نے اسے ذبح نہیں کرنے دینا. اس کو اس نے جفا مار لیا، باہوں میں لے لیا اور اس نے کہا جی میں نے ذبح نہیں کرنے دینا. یہاں کیا ہو رہا ہے؟ دمبا ذبح نہیں کرنے دے رہا بچہ. لاڈلا ہے، بڑا پیارا ہے. ماں باپ کہتے ہیں یہ دیکھو اب اس کو کیا کہنے، اس کو تھپڑ مارو، اس کو کہتا ہے اللہ کی راہ میں قربان کرنا ہے. اس ویڈیو کو وائرل کیا جا رہا. بلے کیا بات ہے جی، کتنی محبت ہے قربانی کے جانور سے. قربانی کے جانور سے محبت ہے، وہ کہتا ہے نہیں ذبح کرنے دینا. یہاں تو اسماعیل کہہ رہا ہے ابا جی مجھے ذبح کرنا ہے، مجھے ذبح کرنا ہے. یا ابت افعل ما تؤمر، آپ کریں مجھے ذبح. ستجدنی انشاءاللہ، میں صبر کروں گا. اور پھر کیا ہوا؟ فلما اسلما تسنیہ کا صیغہ، جب دونوں نے اپنا سر تسلیم خم مان گئے. وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، وَتَلَّهُ اس کو پیشانی کے بل لٹایا. پیشانی کے بل، قرآن نے وہ ساری تفصیل تو بیان نہیں کی، حدیث میں کئی الفاظ آتے ہیں، کوئی تفصیل آتی ہے کہ حضرت اسماعیل نے کہا کہ آپ میرا چہرہ اوپر نہ کریں اور اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیں، کیونکہ چہرہ جب اوپر کریں گے آپ کا ہاتھ اگر میرے چہرے کو ٹچ بھی ہوا تو وہ شفقت پدری آ جائے گی، اتنا سونا پتر ہے. تو الٹا کیا اور گردن پر چھری رکھی. اللہ کہتا ہے وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، ہم نے آواز دی او ابراہیم، قد صدقت الرؤیا. یہ ابراہیم پتہ کون ہے؟ یہ وہی ابراہیم ہے کہ جب ان کو منجنیق میں ڈال کے، ڈولی میں ڈال کے آگ میں پھینکا جا رہا تھا. وہ کتنے میل تک کوئی پرندہ اس پر سے گزرا، جل کے آگ کی اتنی بڑی آگ تھی.
آگ میں گر جاتا. دور دور تک اس کے لورے اور اس کے بلے بلند ہو رہے تھے، شعلے بلند ہو رہے تھے. حضرت ابراہیم کو جب اس میں ڈالا جانے لگا تو حضرت جبریل آئے. اے ابراہیم، آپ اگر اجازت دیں تو میں یہ پر مار کے اپنا ایک ہی پر ہے یہ مار کے تو آگ ان کے اوپر پھینک دوں. کہا نہیں، مجھے اس کی حاجت نہیں ہے، مجھے اس کی ضرورت ہے. اس نے کہا اچھا پھر آپ اللہ تعالیٰ سے دعا ہی کریں. یہ وہ اسماعیل ہے کہ جس کو جبریل کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ سے دعا کریں. جواب کیا دیا؟ کہا میں اللہ سے دعا کیوں کروں، میرا اللہ میرے حال سے بے خبر تو نہیں ہے. میرے اللہ کو میرے حالات کی خبر ہے، میں اس سے عرض کیوں کروں. چنانچہ آپ نے دعا نہیں کی ہے. جب بندے کا کردار ایسا ہو پھر اسے دعائیں مانگ کے اپنی باتیں اللہ سے مانگنی نہیں پڑتی، اللہ بن مانگے ہی عطا فرما دیتا ہے. بعض بندے دعا کر کر کے بڈھے ہو جاتے ہیں، نہیں ملتی کوئی شے. اوے ابراہیم نے تو دعا نہیں کی، جبریل کے کہنے پر بھی دعا نہیں کی ہے. اللہ تعالی کے مقدس فرشتوں کے سردار کے کہنے پر بھی دعا نہیں. سمجھے آپ بات کو؟ آپ سمجھ نہیں رہے. اگر آپ سمجھ جائیں تو یہ بات بن جائے. ابراہیم جانتے تھے کہ میرا رب کون ہے. میں آپ کو ایک مسئلہ اصل میں بتانا چاہتا ہوں نا. اللہ کہتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ. اللہ کہتا ہے میں نے 10 آزمائش ابراہیم پر ڈالی. کتنی؟ 10. ابراہیم نے 10 کی 10 آزمائشوں میں کامیابی حاصل کی. کسی ایک آزمائش میں بھی ناکام و نامراد خوش ہو کہ میرے اللہ نے کہا انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم میں تجھے زمانے کا امام بناتا ہوں. کیا بناتا ہوں؟ وہ امام ایسے لوگ بنتے ہیں، ایسے لوگ امام بننے کے لائق ہوتے، اہل ہوتے. جس بندے کو اللہ کا ہی نہیں پتا، اسے اللہ تعالیٰ کی محبت کا ہی نہیں پتا، جس بندے کو اللہ تعالیٰ کی